سب سے قیمتی تحفہ جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں وہ آپ کے وقت اور توجہ کا تحفہ ہے۔ جو لوگ امداد کے مستحق ہیں ان کی امداد کرنے میں ان کے سوال کا منتظر نہیں رہنا چاہیے۔ مجبوری انسان کے اصول توڑ دیتی ہے۔ کبھی کبھی بہترین حاصل کرنے کے لیے بدترین حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ انسان کی سب سے بری حالت تب ہوتی ہے جب وہ خود پر قابو کھو بیٹھتا ہے۔ کسی بھی تعلق کی پہلی سیڑھی اعتماد اور بھروسہ ہے۔ جھوٹ انسان کی تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اگر آپ سکون کی نیند چاہتے ہیں تو یہ دو خطرناک کام کبھی مت کرنا۔ نمبر 1، کسی کو غم نہ دیں۔ نمبر 2، اپنا غصہ کبھی دوسروں پر مت نکالیں۔ بعض اوقات آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے الفاظ یہ واضح نہیں کر پاتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اگر آپ سورج کی کرنوں کے نکلنے کے بعد جاگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو معلوم ہی نہیں کہ زندگی میں روشنی کیسے آتی ہے۔ اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ سب اسے اچھا سمجھیں تو وہ بے وقوفوں کا سردار ہے۔ اداس ہونا وقت کو ضائع کرنا ہے۔ خوش رہنے کی کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کریں۔ صرف 2 لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو خود آپ جیسے حالات سے گزر رہا ہو، دوسرا جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ حقیقی طور پر انسان تب خوش ہوتا ہے جب وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی لاتا ہے۔ آپ کی پرواہ کرنے والے ہی صرف آپ کو سن سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی خاموشی کو بھی۔ اگر آپ کے خط و خال آپ کی عمر سے کم نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اندرونی خوبصورتی زندگی کے ظلم سے زیادہ مضبوط ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ آپ کی عادتیں اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ آپ کون ہیں۔ ہر شخص کا ایک پردہ ہوتا ہے جس کے پیچھے وہ زندگی گزارتا ہے۔ انسان اپنی پوری زندگی میں کوشش کے باوجود بھی اجالا نہ لا سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن اندھیرے سے صلح نہ کرے۔ دنیا کا مفلس ترین انسان وہ ہے جس کے پاس کسی کو دینے کے لیے عزت بھی نہیں۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس امانت ہے، اس میں کبھی خیانت مت کیجیے گا۔ جھگڑا کیے بغیر دشمن کو تباہ کرنے کے 4 بہترین طریقے۔ 1، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں۔ 2، ناگہانی صورتحال میں خاموش رہیں۔ 3، خود کو مالی اور جسمانی طور پر ان سے مضبوط بنائیں۔ 4، اکیلے مقابلہ کرنے کے بہانے ایک گروپ کی شکل میں ان کا سامنا کریں۔ یہ سب باتیں آپ کے دشمن کو کمزور کرتی ہیں۔ اپنی زندگی کا دوسروں سے موازنہ نہ کریں، جیسے سورج اور چاند کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ جب ان کا وقت ہوتا ہے تو وہ چمکتے ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے۔ ان لوگوں سے ہوشیار رہو جو مسلسل ہجوم کی تلاش کرتے ہیں، وہ اکیلے کچھ نہیں ہیں۔ ان کانٹوں کے لیے شکر گزار رہیں جو دوسرے آپ پر پھینکتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ پر جلد ہی گلاب کے پھولوں کی بارش کی جائے گی۔ بدترین سچ سب سے خوبصورت جھوٹ سے بہتر ہوتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ چالاکی اور ایک معصوم کو دیا گیا دھوکہ آپ کی بربادی کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔
پھر آپ چاہے شطرنج کے کتنے ہی بڑے کھلاڑی کیوں نہ ہوں۔ یاد رکھنا، بے عزتی کا بدلہ لڑ کر نہیں بلکہ سامنے والے شخص سے زیادہ کامیاب ہو کر لیا جاتا ہے۔ اپنے بڑے خواب کبھی چھوٹی سوچ رکھنے والے لوگوں کو نہ بتائیں۔ معصوم افراد ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں۔ لوگ سوچنا پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ سوچیں گے تو نتائج پر پہنچیں گے، اور نتائج ہمیشہ خوشگوار نہیں ہوتے۔ تجربہ ہمارا ایسا دوست ہے جو ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم سب کچھ کھو چکے ہوتے ہیں۔ ہر شخص عقل رکھتا ہے لیکن عقل سے کام لینا ہی نہیں چاہتا۔ انسان کی سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ وہ باطل کو طاقتور دیکھ کر اس کی غلامی پر آمادہ ہو جائے۔ رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ کوئی بھی تعلق وقت ضائع نہیں کرتا۔ غلط انسان آپ کو ایسا سبق دے جاتا ہے جو آپ کو صحیح انسان بننے کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ قانون سب کے لیے برابر ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ مجرم کو ایسی سزا دینا جس سے وہ بچ جائے معاشرے کے لیے خطرناک ہے۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے۔ اگر معاشرہ جنگل بن جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بھی جانور بن جاؤ۔ کسی کو بدلنے کی کوشش مت کریں، بلکہ ایسے لوگ تلاش کریں جو پہلے سے ہی آپ جیسے ہوں۔ انقلاب وہاں آتے ہیں جہاں ظلم کرنے والا کوئی ایک شخص ہو، جہاں ہر شخص اپنے اپنے حصے کا ظلم کر رہا ہو، تو وہاں انقلاب نہیں آتے بلکہ عذاب آتے ہیں۔ ضرورت نہیں بلکہ زیادہ کی خواہش انسان کے اندر لالچ پیدا کرتی ہے۔ صحت کے بغیر انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ صحت پر توجہ دیں اور پھر زندگی کی ہر نعمت سے لطف اندوز ہوں۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ اگر تقدیر کا تعلق ہاتھ کی لکیروں سے ہے تو میری قسمت میرے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی وہ ہوتا ہے جس پر عورت مکمل اعتبار کرے۔ غصہ کبھی کبھی قابل سے قابل انسان کو بھی بے وقوف بنا دیتا ہے۔ دنیا کی سب سے اہم چیز خود سے محبت کرنا ہے۔ وقت کا سامراج آپ کے شور سے نہیں بلکہ شعور سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو ہر اس شخص پر یا اس چیز سے دوری اختیار کریں جو آپ کے سکون میں خلل ڈال سکتی ہے۔ نیکی کی خوشبو گلاب کی خوشبو کی طرح دیر تک قائم رہتی ہے۔ عورت اور زمین اپنے اوپر فنا ہونے والے عاشق کو کبھی نہیں بھولتی۔ اپنی مشکلات کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا دراصل اپنی مشکلات کو مزید بڑھانا ہے۔ جب دشمن کے ہاتھوں مرنا کنفرم ہو تو بہتر ہے کہ لڑ کر مرا جائے۔ ہم اپنے ساتھی انسانوں سے نفرت کرتے ہیں اور ان سے بغض رکھتے ہیں اور انہیں ہر طرح سے ستاتے ہیں، اور پھر ایسا کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ دنیا بہت بری ہے۔ انسان جاہل پیدا ہوتے ہیں، بے وقوف نہیں۔ انہیں تعلیم کے ذریعے بے وقوف
بنایا جاتا ہے۔ بیٹی دشمن کی بھی ہو تو اس کے اچھے نصیب کی دعا کرو۔ غربت انقلاب پیدا نہ کر سکے تو پھر مجرم پیدا کرتی ہے۔ جب مالدار غریب کو لوٹتا ہے تو اسے کاروبار کہتے ہیں، اور جب غریب احتجاج کرتا ہے تو اسے فساد پھیلانا کہتے ہیں۔ ظلم کے معاشرے میں پرورش پانے والے کے لیے سب سے مشکل کام اپنا حق مانگنا ہے، اور سب سے آسان کام ظلم سہنا ہے۔ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے رہتی ہے، اور احمق کا دل اس کی زبان کے پیچھے رہتا ہے۔ کسی کی زیادہ تعریف نہ کرو، کیونکہ ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے۔ دنیا میں ہر چیز بہانے سے ملتوی کی جا سکتی ہے، مگر تقدیر اور موت نہیں۔ جس جگہ سے نکلنا آپ کے لیے مشکل ہو، اس جگہ پر داخل ہونے کی حماقت کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ ناانصافی سے لڑتے ہوئے مر گئے تو آپ کی آنے والی نسلیں ضرور بدلہ لیں گی، اور ظلم سہتے ہوئے مر گئے تو آنے والی نسلیں غلام بنیں گی۔ موت کسی عقل مند آدمی کو کبھی حیران نہیں کرتی، کیونکہ وہ ہمیشہ جانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اگر آپ کو معافی مانگنے کی کوئی وجہ نظر نہ آئے تو قصور آپ کا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کا نسخہ نوٹ فرما لیجیے گا۔ اپنے کیے پر کبھی پچھتاوا نہ کرو۔ اگر پچھتاوا کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو نظر انداز کرے تو ایسا کرنے کے دو طریقے ہیں: بزدل بنو اور بھیڑ میں رہو۔ جھوٹے کا سب سے بڑا ہتھیار لوگوں کا بھروسہ جیتنا ہے۔ قسمت سے زیادہ خود پر یقین رکھو۔ قسمت پر یقین کرنے کی بجائے اپنی طاقت اور عمل پر یقین رکھو۔ کبھی کبھی اندازے کی غلطی سے پیدا ہونے والی بدگمانی ایک انسان کو دوسرے انسان کے سامنے نظر جھکانے پر مجبور کر دیتی ہے۔